دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور انہیں برائی ہی ملتی ہے کہ اگر کسی کا سلوک آپ کے ساتھ تلخ ہو یا رویہ غلط ہو، کچھ بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو اور آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خون کا رشتہ ہے یا آپ کا اس کے ساتھ دودھ کا رشتہ ہے یا وطن کا رشتہ ہے، مطلب کسی طرح کا بھی رشتہ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں کہ جو رشتے توڑے اس کے ساتھ رشتے جوڑو، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ تو اس کی سب سے خوبصورت اور بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب آپ نے دین اسلام کی تعلیم دینا شروع کی اور مشرکین آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ایک گلی سے گزرتے تو وہاں ایک بوڑھی عورت کافر تھی جو آپ پر چھت سے کھڑی ہو کر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اور پھینک کر بہت خوش ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس جھاڑتے اور گزر جاتے، کبھی آپ کے ماتھے پر بل نہ آتا اور وہ بڑھیا بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ صبر و استقلال سے گزر جاتے۔ اور ایک دن وہ بڑھیا چھت پر نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، تو آج چھت پر نظر بھی نہیں آئی۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی تو بڑھیا کانپنے لگی اور کانپتے ہوئے لہجے سے جواب دیا کہ آج تو میری خیر نہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں اور آج میں بیمار بھی ہوں، مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو آپ نے حال احوال دریافت کیا اور اس بڑھیا کی تیمارداری کی، اس کو دوائی پلائی، اس کے گھر کا کام کیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسلام لے آئی۔ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو ہم محمدی امت ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی جتنا مرضی ہمارے ساتھ برا سلوک اور برتاؤ کرے تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور لوگوں کا رویہ سلوک ہوا کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کا جواب اچھائی کے ساتھ ہی دینا ہے، اپنے دل کو نرم رکھتے ہوئے۔ اور اسی طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ ایک بندہ دریا پار کر رہا تھا، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، وہاں سے ایک بچھو دریا میں گر گیا اور وہ ڈوب رہا تھا۔ وہ انسان اچھا اور نیک تھا، اس کو رحم آیا کہ بچھو تو ڈوب رہا ہے، اس نے ہاتھ سے اس کو نکالا، جیسے ہی اس نے اس کو نکالا اس بچھو نے اس کے ہاتھ پر ڈنگ مار دیا۔ اب اس شخص کو اتنا درد ہوا کہ وہ بچھو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس درد کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ پر ہو رہا تھا، بچھو پھر سے پانی میں گر گیا۔ اس نے اسے پھر پانی سے نکالا، پھر بچھو نے دوبارہ ڈنگ مارا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ یہ دور کھڑا ایک آدمی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے اس آدمی سے سوال کیا کہ اس نے بار بار تم کو ڈھسا، اس کے باوجود تم اس کی مدد کرتے رہے۔ اس نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا یہ بچھو ہے اور کاٹنے کے لیے مشہور ہے، یہ جس کے لیے مشہور ہے یہ وہ کام نہیں چھوڑ رہا، میں ایک انسان ہوں، میں انسانیت کے لیے اور اچھے کام کے لیے مشہور ہوں، میں اپنا کام کیوں چھوڑوں؟ تو اگر آپ اچھائی کرتے ہو تو لوگ اس کا بدلہ برائی دیں گے، لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان ہو تو آپ اچھائی کرنا مت چھوڑو،
کیونکہ اگر آپ یہ امید کر کے اچھائی کرو گے کہ آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی ملے تو آپ اچھائی نہیں کر پاؤ گے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھائی کریں گے، اور ایسا کرنے سے ہمیں خود کو بھی سکون ملے گا۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔